بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران خطبہ جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں کو خدا را دور کیجیے۔ یہ غلطیاں بہت ہی معنی رکھنے والی غلطیاں ہیں کہ جن کو ہم جانے ہی انجانے میں کر جاتے ہیں۔ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے، کچھ لوگ اپنی ہی رنگ رنگیوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو خطبہ سنائی ہی دے نہیں رہا ہوتا۔ میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کو حضور کے فرمانات سناتا ہوں کہ خطبہ کس قدر ہمارے اوپر واجب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اب میرے بھائیوں، اس حدیث کو دیکھ کر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کیا ہم ایسا کام نہیں کرتے کہ جب لوگ خطبہ سن رہے ہوتے ہیں تو ہم کس قدر بگدڑ میں ان کے اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کا خیال نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا کیا نہیں کر رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دوران خطبہ اگر کوئی لوگ کسی کی گردن پھلانگ کے آگے جاتا ہے تو گویا اس نے جہنم پر اپنا خود ہی پل بنا لی۔ اور یہیں بس نہیں کی، آگے سنیے کہ میرے بھائیوں کہ اس کے معنی کہ اس پر چڑھ چڑھ کر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، یعنی وہ ایسی پل بناتا ہے کہ جس پر وہ خود چڑھ چڑھ کر جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ اس پل پر چڑھ کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب میرے بھائیوں، ہمیں اس بات سے رکنا چاہیے یا اس بات پر عمل کرنا چاہیے؟ اور حضور کے فرمان کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ خدا را اپنے آپ کو درست کیجیے، اپنی غلطیوں کو سدھاریے، اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ اب میرے بھائیوں، ایک اور غلطی جو لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا منہ جو ہے وہ اپنی جھولی کی طرف کر لیتے ہیں یا ضمیر کی طرف کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خطیب کی طرف منہ کر کے بیٹھنا سنت صحابہ ہے۔ لیکن جو صفوں میں دائیں بائیں بیٹھے ہوں وہ خطیب کی طرف، منبر کی طرف مڑ جائیں۔ اب میرے بھائیوں، سنو کہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ خطیب کی طرف منہ کرنا یہ سنت صحابہ ہے، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام حضور کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، اور فرمایا کہ جو دائیں یا بائیں بیٹھے ہو ان کو چاہیے کہ وہ اپنا رخ منبر کی طرف موڑ لیں، اگرچہ ان کو امام نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ اپنا رخ منبر کی طرف موڑ لیں۔ لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، نیچے دیکھنے کی بجائے امام کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ امام آپ سے خطاب کر رہا ہے، آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ سے بات چیت کر رہا ہے، اسی لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیے۔ اب ایک اور غلطی کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ دو زانوں بیٹھ کر خطبہ سننا، پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے اور دوسرے میں زانوں پر ہاتھ رکھے گا تو انشاءاللہ 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک گوڈا کھڑا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، مختلف طریقوں سے بیٹھتے ہیں، کوئی امام کا خیال ہی نہیں ہوتا، کوئی خطبے کا خیال ہی نہیں ہوتا، ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے، ہمارے خیال کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور ہمارا منہ کہیں اور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، خطبے کو توجہ سے سنا کرو، خطبے کو توجہ سے سننا ہم پر واجب ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ اب میرے بھائیوں، امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر دل میں درود پڑھیں گے، زبان سے سکوت فرض ہے، یعنی دوران خطبہ کوئی بھی بات چیت کرنا حرام ہے،
خاموش رہنا فرض ہے، کوئی بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن ہم بات چیت میں اس قدر ویوست ہو جاتے ہیں، اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ ہمیں خطبہ سنائی ہی نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو بچائیے ان باتوں سے کہ جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ در مختار میں ہے کہ خطبہ میں کھانا پینا، بات کرنا، اگرچہ سبحان اللہ کہنا، یہ نیکی کی بات بتانا، یہ نیکی کی بات ہے، لیکن یہ خطبے میں حرام ہے، خطبے میں یہ چیز حرام ہے۔ اب میرے بھائیوں، آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگائیں کہ خطبہ سننا ہم پر کس قدر ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بحالت خطبہ چلنا حرام ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایسے وقت آیا کہ خطبہ شروع ہو گیا تو مسجد میں جہاں تک پہنچے وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے، کہ یہ عمل ہوگا، اور حالت خطبہ میں کوئی عمل روا جائز نہیں۔ اس بات کو غور سے سمجھو میرے بھائیوں، یہ بات سمجھنے والی بات ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ خطبہ میں کوئی بھی کام کرنا حرام ہے، کوئی بھی عمل کرنا حرام ہے، ہاتھ کھجانا حرام ہے، پاؤں کھجانا حرام ہے، سر کھجانا حرام ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب کچھ حرام ہے دوران خطبہ۔ جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب میرے بھائیوں، لوگ کیا کرتے ہیں، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے کوئی وضو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چل پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کام میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی جو دل آئے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب خطبہ ہو رہا ہو اس وقت اگر تم مسجد میں آؤ تو تمہیں جہاں جگہ ملے تم وہیں پر ٹھہر جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، خطبہ سنو خاموشی کے ساتھ۔ چلنا پھرنا اس خطبے کے دوران حرام ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خطبہ میں کسی طرف گردن پھیر کر دیکھنا بھی حرام ہے، یعنی اپنی گردنوں کو اس طرف کرنا، اوپر نیچے دائیں بائیں جہاں دل آئے کر لیتے ہیں، ایسا کام بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی عمل میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کام ہو رہا ہے، اس طرف دیکھنا، جہاں دل آئے وہاں دیکھنا، یہ ایک کام ہے، عمل ہے، اور خطبے میں کوئی بھی عمل حرام ہے۔ خطبے میں ایسا کام نہ کیجئے کہ جس سے لوگ گناہوں میں پڑ جائیں، جس میں لوگ گناہ کرنا شروع کر جائیں۔ ان کو سنیے، ان کو سمجھیے، اور اس بات پر عمل کیجئے کہ خطبہ سننا کس قدر ضروری اور واجب ہے، اور لوگ اس سے کس قدر پیچھے ہٹ گئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو تم جس قدر ہو سکے امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو کہ کل بروز قیامت تم اتنا ہی جلدی جنت میں جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں خطبے کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔